دوستوں، خواتین کے ایک معروف سرکاری کالج میں انگلش کا پیریڈ تھا کہ ایک طالبہ زور زور سے رونے لگی۔ ٹیچر نے پڑھانا چھوڑا، بھاگ کر اس کے پاس جا پہنچی اور بڑی ہی نرمی سے دریافت کیا کہ کیا بات ہے بیٹی، تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے سسکیاں لے کر جواب دیا، میرے فیس کے پیسے چوری ہو گئے ہیں، بیگ میں رکھے تھے، کسی نے نکال لیے ہیں۔ ٹیچر نے ایک لڑکی کو اشارہ کرتے ہوئے کہا، کمرے کے دروازے بند کر دو تاکہ کوئی باہر نہ جا سکے، سب کی تلاشی ہوگی۔ ٹیچر نے سامنے کی 3 رو سے طلباء کی خود تلاشی لی اور پھر انہیں پوری کلاس کی طلباء کی جیبیں چیک کرنے اور بستوں کی تلاشی کی ہدایت کر دی۔ کچھ دیر بعد 2 لڑکیوں کی تکرار سے اچانک کلاس ایک بار پھر شور سے گونج اٹھی۔ ٹیچر اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے بولی، کیا بات ہے؟ مس، تلاشی لینے والی طلبہ بولی، کوثر اپنے بیگ کی تلاشی نہیں لینے دے رہی۔ ٹیچر وہیں تڑک سے بولی، پھر پیسے بھی اسی نے چرائے ہوں گے۔ کوثر تڑپ کر بولی، نہیں مس، میں چور نہیں ہوں، میں چور نہیں ہوں۔ تو پھر بیگ کی تلاشی لینے دو۔ نہیں، کوثر نے کتابوں کے بیگ کو سختی سے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا، میں تلاشی نہیں دوں گی۔ ٹیچر آگے بڑھی، اس نے کوثر سے بیگ چھیننے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ اسے غصہ آ گیا اور ٹیچر نے کوثر کے منہ پر تھپڑ دے مارا، وہ زور زور سے رونے لگی۔ ٹیچر پھر آگے بڑھی، ابھی اس نے طلباء کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ ایک بار ایک آواز گونجی، رک جاؤ ٹیچر۔ ٹیچر نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ پرنسپل تھیں۔ نہ جانے کب کسی نے انہیں خبر کر دی تھی۔ انہوں نے طلباء اور ٹیچر کو اپنے دفتر میں آنے کی ہدایت کی اور واپس لوٹ گئیں۔ پرنسپل نے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے؟ ٹیچر نے تمام ماجرا کہہ سنایا۔ انہوں نے طلباء سے بڑی ہی نرمی سے پوچھا، تم نے پیسے چرائے؟ اس نے کہا نہیں، اور اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کوثر کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ بالفرض مان بھی لیا جائے، پرنسپل متانت سے بولی، جب تمام طلباء اپنی اپنی تلاشی دے رہی تھی تو تم نے انکار کیوں کیا؟ کوثر خاموشی سے میڈم کو تکنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے 2 موٹے موٹے آنسو نکل کر اس کے چہرے پر پھیل گئے۔ ٹیچر نے کچھ کہنا چاہا، جہاں دیدہ پرنسپل نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ پرنسپل کا دل طالبہ کا چہرہ دیکھ کر اسے چور مارنے پر آمادہ نہ تھا۔ اس نے تلاشی دینے کے بجائے تماشا بننا گوارا کیوں کیا؟ اس میں کیا راز ہے؟ اور وہ سوچنے لگی اور پھر کچھ سوچ کر ٹیچر کو کلاس میں جانے کا کہہ دیا۔ پرنسپل نے بڑی ہی محبت سے کوثر کو اپنے سامنے والی نشست پر بٹھا کر پھر استغفار کیا کہ اس نے خاموشی سے اپنے بیگ ان کے حوالے کر دیا۔ پرنسپل نے اشتیاق، تجسس اور دھڑکتے دل کے ساتھ بیگ کھولا، مگر یہ کیا، کتابوں کاپیوں کے ساتھ ایک کالے رنگ کا بھولا بھچکا ہوا چھاپر بیگ بھی باہر نکل آیا۔ طلباء کو یوں لگا جیسے اس کا دل سینے سے باہر نکل آیا ہو۔ کوثر کی ہچکیاں بند گئیں۔ پرنسپل نے چھاپر کھولا تو اس میں کھائے آدھا کھائے برگر، سموسے اور پیزے کے ٹکڑے، نان، کچھ کباب اور دہی کی چٹنی میں ڈوبی چکن کی بوٹیاں۔ سارا معاملہ پرنسپل کی سمجھ میں آ گیا اور وہ کانپتے وجود کے ساتھ اٹھی، روتی ہوئی کوثر کو گلے لگا کر خود بھی رونے لگ گئی۔ کوثر نے بتایا کہ میرا کوئی بڑا بھائی نہیں، دیگر 3 بہن بھائی اس سے چھوٹے ہیں۔ والد صاحب ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی بیمار رہنے لگے تھے، گھر میں کوئی اور کفیل نہیں ہے، پینشن سے گزارا نہیں ہوتا اور بھوک سے مجبور ہو کر ایک دن رات کا فاقہ تھا، ناشتے میں کچھ نہ تھا۔ کالج آنے لگی تو بھوک اور نفاقت سے چلنا مشکل ہو گیا۔ میں ایک ٹکہ کباب کی دکان کے آگے سے گزری تو کچرے میں کچھ نان کے ٹکڑے اور آدھا کھانے ایک چکن پیس پڑا دیکھا، بے اختیار اٹھا کر کھا لیا اور قریبی نل سے پانی پی کر خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر ایسا کئی مرتبہ ہوا۔ ایک دن میں دکان کے تھڑے پر بیٹھی پیٹ کا دوزخ بھر رہی تھی،
کہ دکان کا مالک آ گیا۔ اس نے مجھے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ ندیوں کی طرح نان اور کباب کے ٹکڑے کھاتا دیکھ کر پہلے وہ پریشان ہوا، پھر ساری بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ وہ ایک نیک اور ہمدرد انسان ثابت ہوا۔ میں نے اسے اپنے حالات سچ سچ بتا دیے۔ اسے بہت ترس آیا۔ اب وہ کبھی کبھی میرے گھر کھانا بھی بھیج دیتا ہے اور گاہکوں کا بچا ہوا کھانا، برگر وغیرہ روزانہ چھاپر میں ڈال اپنی دکان کے باہر ایک مخصوص جگہ پر رکھ دیتا ہے، جو میں کالج آتے ہوئے اٹھا کر کتابوں کے بیگ میں رکھ لیتی ہوں اور جاتے ہوئے گھر لے جاتی ہوں۔ میرے امی ابو کو علم ہے کہ میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے لوگوں کا بچا کچا کھانا کھاتے وقت ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ بہن بھائی چھوٹے ہیں، انہیں کچھ علم نہیں، وہ تو ایک دوسرے سے چھین کر بھی کھا لیتی ہیں۔